ہمارا رب العالمین پارہ نمبر 9 میں سورہ الاعراف میں 100 میں آیات میں فرماتے ہیں، اور کیا ان لوگوں کی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، بس وہ نہ سن سکے۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئیں، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دل پر بند لگا دیتا ہے۔ گناہوں کے نتیجے میں عذاب نہیں آتا، دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے۔ اور جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر دیا کہ گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہے تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائیں کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہیں اور ان کے لیے واعظ و تدریس جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ معجزات نبیوں کے ذریعے سے جب تک اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے حجت تمام نہیں کر دی، ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہیں آیت نمبر 15 میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے عذاب نازل نہیں کرتے۔ یوم میثاق کو جب ان سے عہد لیا گیا تھا، یہ اللہ کے علم کے مطابق ایمان لانے والے نہ تھے، اس لیے جب ان کے پاس رسول آئے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان کی تقدیر میں ہی ایمان نہیں تھا جس سے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا، جس کو حدیث میں فَكُلٌ مَيَسَّرٌ لَمَا خُلِقَ لَهُ، ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 4949۔ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو وہ اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے۔ ابتدا جس چیز کی وہ تکذیب کر چکے تھے، یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی۔ سورہ الانعام میں ہیں، اور تمہیں کیا معلوم، آیت نمبر 109 میں اور 110 میں، اور تمہیں کیا معلوم، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ جس طرح پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر بھی نہیں لائیں گے۔ اور اس میں سے عہد اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، اس کو عہد الستو یعنی عالم ارواح میں جو لیا گیا تھا کہ عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے، وہ عہد بعض یعنی کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے، اور یہ عہد شکنی چاہیے، وہ کسی بھی قسم کی ہو، فسق ہی ہے۔ ابھی ہمارا جو ہے
ان کے کافروں کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفا عہد نہیں کیا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کے بعد اب چھٹے پیغمبر کی بات آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کو اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہیں کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا، جو یعنی ان کو غرق کر دیا ان کے آنکھوں کے سامنے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑی دلیل جو ہے ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرا فرض منصبی ہے کہ سچ کے سوا اللہ کی طرح کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ فرعون نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے، اگر آپ سچے ہوں۔ بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکایک وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیجئے، اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہرین جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دے۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا، اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا گیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا، اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، سو عصا کا ڈالنا ہی تھا کہ اس نے اس کے سارے بنے بنائے کیل کو نگلنا شروع کیا۔ بس حق ظاہر ہو گیا، اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگے، تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک یہ ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بحیث اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، دعا ہے، ضرور نماز میں پڑھنی چاہیے۔ آیت نمبر 126 کا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بحیث اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جانیں حالت اسلام پر نکال۔ وہی جادوگر جو چاہتے تھے کہ بادشاہ اگر ہم جیت گئے موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمیں کیا دو گے نا، اجرت مانگ رہے تھے کامیابی کی صورت میں۔ تو فرعون نے کہا کہ تم لوگ بس میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کی وجہ سے دیا تھا، پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے موسیٰ کا معجزہ جسے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
تو موسیٰ کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس نے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کر لیں گے۔ موسیٰ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ کے مدد کا یقین تھا۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم دکھانا چاہتے ہو تو دکھاؤ۔ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسیٰ کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا، یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی، لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اور ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینک دی جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور ایک بڑا جادو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈالتے ہی ایسا ایک خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر کے سب کو نگل لیا، اور بادشاہ کی طرف بھی اس نے منہ بڑا کیا، اور پھر حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پکڑ لیا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ جادوگروں نے جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے، یہ دیکھ کر تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کی مدد ہی سے اس نے یہ معجزہ پیش کیا۔ ہم سب کے کرتبوں پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر آنے کا اعلان کر دیا اور سجدے میں گر پڑے۔ جب سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا، جس سے فرعونیوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ سجدہ فرعونوں کو کیا گیا جس کی ربوبیت کے وہ قائل تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ اور ہارون کا رب کہہ کر درباریوں کو واضح کر دیا کہ یہ سجدہ ہم جہانوں کے رب ہی کو کر رہے ہیں، لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو ہم سجدہ نہیں کر رہے، یہ موسیٰ اور ہارون کے رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ جو کچھ ہوا فرعون کے لیے یہ بڑا حیران کن مرحلہ تھا۔ اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو، اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے، اچھا اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ دایاں بایاں اور بایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کا کاٹ دیا جائے گا اور سولی پر بھی چڑھا دیا جائے گا، نشان عبرت تم لوگوں کو میں بنا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کا سخت سزا دے گا، اس لیے کہ ہم سب کو مر کر اسی کے پاس جانا ہے، اور اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے۔ فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اس عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے، اس میں کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے سے۔ اور ہمارا عیب جادوگر نے کہا ہے صرف یہی ہے جس پر تم ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر تو تل گیا ہے، یہ سرے سے عیب ہے ہی نہیں، یہ تو خوبی ہے اور بہت بڑی خوبی ہے کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئی ہے تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹکرا دیا اور حقیقت کو اپنا لیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے روح سخن فرعون سے پھر کر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں دستے بدعا ہو گئے، اور کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔